حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ لڑے کیونکہ بدر کے میدان میں ٹھیک ٹھاک ضربیں لگائی تھی ہندوؤں کو، یہود و نصارہ کو آپ نے ٹھیک ٹھاک ان کو جناب مارا پیٹا بھی تھا اور ان کو واصل جہنم بھی کیا تھا. انہوں نے وحشی کے ذریعے بدلہ لیا، اس کا کوئی بھی نشانہ خطا پر نہیں جاتا تھا. تجھے آزاد کر دیا جائے گا، ریشمی لباس دے دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ معلوم تھا. حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا اور آپ کو بہت سارے تیر لگائے گئے. آپ نے جام شہادت نوش کیا، مسلح آپ کو کیا گیا، یعنی ناک بھی کاٹ دیا. اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ آپ کے کان بھی کاٹ دیے گئے، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے. حضور کی بارگاہ میں ایک گٹھری میں پیش کیا گیا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور مدینے والے کا بھی شعر ہے. پتہ چلا کہ غیر اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا. فرمایا یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے. فقط حضور یہ بھی کہہ دیتے کہ اللہ کا شعر ہے تو کافی تھا بات. فرمایا نہیں، اللہ کا بھی شعر ہے، رسول اللہ کا بھی شعر ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سید الشہداء ہے، یہ سید الشہداء ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندا نے آپ کا کلیجہ نکالا، دل کو نکالا گیا، چبانے کی کوشش کی. اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں کا اور اپنے بھائی کا اور دیگر اہل خانہ کے جو ان کے نزدیک شہید ہوئے تھے ان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. حضور یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور کی داڑھی تر ہو گئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر عطا فرمائی. فرمایا اس میں کفن میرے چچا کو دے دیا جائے، اس میں کفن چچا کو دے دیا جائے. واہ رسول اللہ کی ذات بھی کیسی لجپال ہے. حضرت مولا کائنات کی والدہ کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد کا. حضور قبر میں بھی لیٹے، حضور نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا. فرمایا یہ کرتا جو ہے یہ بطور کفن پہنا دیا جائے میری چاچی کو. اور حضور ان کے قبر میں لیٹ گئے اور اپنا کرتا بھی عطا کیا. وہاں چچی کو کرتا عطا فرمایا، یہاں حضور نے اپنے چچا کو اپنی چادر عطا فرمائی. اور حضور کے سامنے پیش کیا گیا محبوبہ اگر چادر جسم پہ رکھتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں کی جانب احد کی گھاس رکھ دی جائے. حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، بالکل ساتھ. اور آج بھی گورنر مدینہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ امیر حمزہ کی ذات ہی ہے. اور علماء نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا جب دوبارہ جانے کی ٹکٹ لینی ہو نا یا اجازت لینی ہو تو 2 نفل ریاض الجنہ میں پڑھو اور آ کر کے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں دعا اور فاتحہ کرو اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو. رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، گورنر مدینہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری پیش کر دی ہے. فرماتے حاضری پیش کرنا تیرا کام ہے، آئندہ بلانا پھر حضرت امیر حمزہ کا کام ہے. حضرت امیر حمزہ کو حضور نے احد کے میدان میں دفن کیا. یہی وجہ ہے کہ حضور اکثر اوقات، بعض تو یہاں تک آیا کہ سال کے بعد حضور احد کے میدان میں تشریف لے کے جاتے اور سرکار دو عالم وہاں ان کے لیے دعا کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو سال کے بعد کسی اللہ کے محبوب بندے کا عرس کیا جاتا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ حضور بھی بدر کے میدان میں تشریف لے کر کے گئے. بقیع شریف میں حضور چلے جاتے، جمعرات کو جمعے کو تشریف لے جاتے، لیکن احد کے میدان میں حضور سال بعد تشریف لے جاتے اور حضور وہاں پہ جا کے دعا کرتے. اس لیے اسلام کے لیے ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں. حضرت امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں کیا نام رکھوں؟ فرمایا جو مجھ کو نام بڑا ہی پسند ہے نا، ایک تو حدیث ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ وہ نام ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہے. فرمایا جو مجھے نام بڑا پسند ہے نا وہ امیر حمزہ ہے، تو اپنے بیٹے کا نام امیر حمزہ رکھ دے، امیر حمزہ رکھ. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حضرت امیر حمزہ سے اس قدر محبت فرماتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ شریف لے جائے اور ان کی بات، جب انسان احد پہاڑ پہ جائے گا نا پھر اسے پتہ چلے گا کہ حضور کے غلاموں نے دین کی بقا کیسے کی ہے، کہ صحابی حضور کے خیمے کے سامنے کھڑے ہیں
اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تیر نہیں لگا، لیکن فرماتے ڈٹے رہے، گرے نہیں کہ کوئی ایسا تیر نہ ہو جو حضور کے خیمے کی طرف چلا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا سلام ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ماہ شوال میں غزوہ احد ہوا اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلیں اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ مالک کی ذات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور رسالت مآب کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔